إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب موجود ہے، خواب کے متعلق ایک حدیث موجود ہے۔ حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، کچھ فرشتے آئے اور آپس میں آ کر گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے دوسرے فرشتوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال بیان کرو۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ بالکل اسی طرح ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ہونے والے تمام معمولات کا جو ہے وہ پتہ ہوتا، گفتگو کا پتہ ہوتا۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ محمد تو سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ کہتے ہیں فرشتے نے مثال بیان کی، کہنے لگے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے کوئی گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس میں دسترخوان لگایا، لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ لے آؤ۔ اب جو کوئی بندہ اس بلانے والے کی پکار پر آ جائے گا وہ گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اور کھانا بھی کھا لے گا، اور جو کوئی بندہ اس بلانے والے کی پکار کو نہیں سنے گا، نہ وہ گھر میں داخل ہوگا نہ وہ اس سے کھانا کھا سکے گا۔ یہ مثال ہے حدیث کے اندر۔ یہاں پر جس مکان کی تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے جنت۔ اس جنت کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ، اور اس جنت میں جو کھانا لگایا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے جو بھیجا گیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو بندہ جو ہے وہ ایمان لے آئے گا، نبی پاک کی بات کو مان لے گا، وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں کھانے پینے والے بھی ملیں گی۔ اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، وہ بندہ جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں۔ کچھ الفاظ اس طرح بھی احادیث کے ملتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم آگ میں چھلانگیں لگا لگا کر جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اس آگ سے جو ہے وہ بچاتا ہوں۔ یعنی کہ ابن آدم کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کو دیکھا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا، اس سے نہیں کوئی بچے گا۔ اور جب جنت کو دیکھا تھا نا انہوں نے کہا تھا کون بندہ ہے جو اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے افسوس ہے نا، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں، جنت کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں، جنت کے لیے محنت نہیں۔ ہم رزق کے لیے تو محنت کرتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے تمہیں ملے گا، لیکن ہم جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے۔
جس کا وعدہ نہیں ہے، جس کے لیے کوشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال انہوں نے دی، وہ گھر جنت ہے، وہ جنت میں جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور بلانے کے لیے میں محمد کی ڈیوٹی لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں میں تمہیں پکڑ پکڑ کر تمہاری پشتوں سے اس جہنم سے، آگ سے بچاتا ہوں، لیکن تم پھر چھلانگیں لگا لگا کر اس میں جاتے ہو۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، اب اس کی طرف میں آؤں کہ بندہ حیران ہوتا ہے یار کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ بد نصیب بندہ ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کی نعمتیں، جنت کے انعامات، جنت میں اللہ رب العالمین کی میزبانی، تو کوئی بندہ ایسا بد نصیب بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ قیل من ابا یا رسول اللہ، کون ایسا بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میں محمد کی اطاعت کی، فرما برداری کی، میں محمد کی بات کو مان لیا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میں محمد کی نافرمانی کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانا، اس بندے نے دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آپ کو وہ خواب سمجھ آ گیا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان کا انتظام کیا گیا، اللہ نے جنت بنائی، جنت میں کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اس میں اس دعوت پر بلانے کے لیے ڈیوٹی لگائی میں محمد کی، اور میں لوگوں کو بلا رہا ہوں آؤ لوگوں اس دعوت کی طرف آ جاؤ، اس کھانے کی طرف آ جاؤ۔ یہی حال دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ تو اس گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس جنت سے کھائیں پیئیں گے بھی، اور جو نبی پاک کی بات نہیں مانیں گے وہ لوگ ایسے ہیں جیسے ان لوگوں نے اس کے کھانے پینے سے، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، گویا کہ جنت میں جانے سے انکار ہونا ہے، منکر ہونا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، میں جنت میں نہیں جاتا۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت آج بڑی ابتر ہو چکی ہے، بات ایک بھی نبی پاک کی نہیں مانتے، زندگی نبی پاک سے طریقے سے ہٹ کر ہے، اسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں گھٹن ہوتی ہے، گھٹن۔ کلمہ صرف زبان سے پڑھا ہوا ہے، نعرے زبان کے ہیں، عملی طور پر صفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ خوشی ہے، نہ غمی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، سنت کے خلاف گزار دے بندہ، اور یہ سوچتا ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میں محمد کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کتنی اہمیت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو ان کی بات پر لبیک کہا کرو، بات مان لیا کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کتنی اہمیت ہے، نماز جیسی عبادت ایک بندہ کرتا ہو، نماز جیسی عبادت، اور رسول اللہ بلا لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے آواز دی نماز کی حالت میں، کہنے لگے میں نے نماز نہیں توڑی، میں نماز کو پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد میں نبی پاک کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی، اللہ کا حکم نہیں سنا، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کی بات کو مان لو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، جب میں نے بلایا تھا تو تجھے آنا تھا۔ اتنی اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ عبادات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، عبادت بھی وہ عبادت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، چاہے بندہ اپنی کتنی عبادت میں مگن ہو، لیکن نبی پاک آواز دے دیں، نبی پاک بلا دیں، نبی پاک کا حکم آ جائے، پھر باقی سارے کام چھوڑ دو۔ جس طرح نبی پاک اللہ کا حکم مان کر چھوڑ دیتے تھے نا،
امی عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی ہے نا نبی پاک ہمارے درمیان سے اس طرح اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اذان سننے کے بعد ایسے اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اب نبی پاک کی جو اطاعت ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس بندے نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. یہ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتلا دیا. کتنی اہمیت ہے. روزے جیسی عبادت روزہ. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا سفر کی حالت میں. اب سفر کی حالت میں اسلام کا اصول کیا ہے؟ رکھ سکتے ہو رکھ لو، شدت ہے تو بعد میں رکھ لو. اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ آسانی رکھی ہے. جی چاہتا ہے رکھ لو، جی چاہتا ہے نہ رکھو، آسانی ہے. بعد میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہو جائے گا. تم کبھی بھی روزہ رکھ لو بعد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. سفر کی شدت، گرمی کا موسم، وہ پہاڑی علاقہ. آج بھی اس کی گرمی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے نچڑ جاتا ہے. مکے میں آج بھی بڑی گرمی ہے، حالانکہ کتنی سہولیات ہیں لیکن آج بھی بڑی گرمی ہے. وہاں پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اب سواریاں ایسی تو سواریاں تھی نہیں نا کہ بندہ اے سی میں بیٹھے اور اے سی میں بیٹھ کر جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے باہر نکلے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ سفر کر کے آیا ہے. اتنی سہولیات ہو گئی. اونٹوں پر سواری کی جاتی، گھوڑوں پر، کھچروں پر، یہ سواریاں تھیں. لمبا چوڑا جو ہے وہ پیدل چلنا، اتنا لمبا چوڑا کوئی انتظام نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا. فرضی روزہ، فرض روزہ. جب آیا نا عصر کا وقت، اور آپ جانتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور گرمی کا روزہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے وہ جولائی اگست کے روزے بھی رکھے ہیں نا الحمدللہ. یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب تک اللہ نے توفیق دی اللہ کی رحمت سے، مومن بندہ اس چیز سے نہیں گھبراتا. اور ایسے ایسے مزدور بندے بیچارے بھٹی پر کام کرنے والے، اب تو بہانے نہیں ختم ہوتے نا. روزے آ جائیں نا بہانے نہیں ختم ہوتے. اب تو خیر موسم ہی بڑا معتدل ہوتا جا رہا ہے. اب تو انشاءاللہ مارچ میں روزے آ جائیں گے. خیر گرمی کا موسم، گرمی کی شدت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا. سفر کی حالت ہے. جب ظہر کا وقت گزرا بڑی شدت. جب آیا نا عصر کا وقت تو غالباً ایک صحابی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب دیکھی نا آپ نے یہ حالت، حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ روزہ کھول دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے اونٹنی کے اوپر غالباً پانی کا یا دودھ کا کوئی پیالہ منگوایا اور صحابہ کے سامنے جو ہے وہ روزہ کھول دیا. سفر کی حالت، روزہ کھول دیا. کچھ صحابہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں جذبہ تھا، شوق تھا، نافرمانی کا ذہن نہیں تھا، مخالفت کا ذہن نہیں تھا. کہنے لگے عصر تک کا ٹائم تو گیا گزر، تو یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ بھی پورا کر لیتے ہیں، روزہ ضرور کھول لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولا. نبی پاک کو دیکھ کر دیگر صحابہ نے روزہ کھول دیا، کچھ صحابہ نے نہ کھولا. نبی پاک نے اس نیکی کے کام کو بھی دیکھتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا اولئک الوصاۃ، تم ہی لوگ میں محمد کے نافرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم نافرمان ہو. جب میں نے روزہ کھول دیا تو تم نے کیوں نہیں کھولا؟ نبی پاک سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنے والا ہو سکتا نہیں. آپ نے تو سہولت کی خاطر روزہ کھولا. اور یہاں پر کوئی بندہ روزہ رکھا ہو نا، وہ مرتا ہو. دین یہ نہیں کہتا کہ تم جان بوجھ کر مرتے ہو تو روزہ بھی نہ کھولو. بیماری یا بیماری کی شدت ہے اس کے لیے کفارہ رکھا دیے، بعد میں رکھ لے، بعد میں نہیں تو کفارہ. وہ بندہ مرتا ہونا کہتا ہے میں نے نہیں کھولنا، یہ کوئی نیکی نہیں. جب کیفیت ایسی ہو کہ جان نکل رہی ہو، بندے کو پتہ ہو کہ یار روزہ جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا دے گا، تو روزہ کھول لے. اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اللہ نیتوں کے اوپر اجر عطا فرماتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جنہوں نے نہ کھولا، دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی نبی پاک نے تو کھول دیا، صحابہ نے کھول دیا، ہم گزارا کر لیں گے، پورا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ نافرمان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام ہی پسند نہ آیا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اتنی ہے، قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیں آپ. اللہ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن بندے کے لیے، کسی مومنہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ کا رسول تمہارے لیے کسی معاملے کا حکم دے دے تو ان کو کوئی اختیار ہو. تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں. جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو پھر تمہارے لیے کوئی اپنا اختیار ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک پھوپھی ذات بہن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی بنی ہے، زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین. ان کا نا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ طے کر دیا.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آزاد تھے، کسی جنگ میں جو قیدی بن گئے اور ان کو جو ہے وہ پکڑ کر کسی نے لا کر نا منڈی میں بیچ دیا، منڈی میں بیچ دیا، خریدا حضرت حکیم بن حزام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حکیم بن حزام حضرت امی ختیجہ کے سگے بھتیجے ہیں۔ حکیم بن حزام صحابی رسول ہے، حکیم بن حزام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے نا انہوں نے اس غلام کو اپنی پھپھی کو تحفتاً دے دیا، ان کو حضرت زید بن حارثہ کو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نا امی ختیجہ کے ساتھ، اس وقت حضرت زید کی عمر تھی تقریباً 15 سال کے قریب، 15 سال کے قریب۔ ان کے عادات اور ان کے اطوار، ان کا رہن سہن جو ہے وہ نبی پاک کو بڑا پسند آیا، ان کی عادتیں بڑی اچھی لگی۔ نبی پاک نے امی ختیجہ سے اس غلام کو لے لیا، اور لے لیا، اتنی محبت پیدا ہوئی کہ ایک دن بیت اللہ میں جا کر کہنے لگے لوگوں کہ زید، اس کو میں اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ لوگوں نے زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زید۔ اتنی محبت پیدا ہو گئی۔ بعد میں خیر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے کہ تمہارا بیٹا وہی ہے آپ کا کہ جو سگا اور صلبی بیٹا ہے، باقی کوئی بیٹا نہیں۔ اگر یہ صلبی بیٹا ہو تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی بیوی سے، جن کو بعد میں انہوں نے طلاق دے دی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی کروایا۔ وہ خیر وہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت جاش کا رشتہ جو ہے وہ حضرت زید کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ اب حضرت زید پہلے تو آزاد تھے لیکن غلام تھے، بچپن سے ہی غلام بن کے کسی نے اٹھا کر منڈی میں بیچ دیا۔ عربوں کے اندر نا چاہے بندہ، نبی پاک نے آزاد بھی کر دیا تھا حضرت زید کو، بیٹا بھی بنا لیا تھا، لیکن دلوں میں جو بات تھی نا وہ نہیں جاتی تھی کہ غلام کے ساتھ ایک آزاد عورت کا نکاح، وہ دلوں میں جو خلش تھی نا وہ نہیں گئی کہ غلام کے ساتھ ایک نکاح، رسول اللہ میرا نکاح کروا رہے ہیں، اور پھر پھوپھی ذات بہن تھی۔ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے کوئی بات کا حکم دے دے، تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں رسول اللہ، تو تمہیں اپنے بارے میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں۔ یہ ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے، اس کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے۔ حضرت زینب بنت جاش نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا۔ اصل حکمت یہ تھی، بعد میں وہ نکاح جو ہے وہ ان کا ٹوٹا، وہ طلاق ہو گئی، پھر اسی حضرت منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جناب رسول اللہ کا نکاح کروایا، اور بتایا یہ کہ منہ بولا بیٹا سگا نہیں ہو سکتا، اس کے احکام سگے بیٹے والے نہیں ہیں۔ سگے بیٹے کی بیوی سے باپ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، لیکن یوں کہ یہ منہ بولا بیٹا تھا، نبی پاک نے رشتہ کروایا۔ بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ طے کیا تو تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں، کوئی اختیار نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے، کیونکہ نبی پاک کی بات کی اہمیت ہے۔ جس نے نبی پاک کی بات ماننے سے انکار کیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے نافرمانی کی، نبی پاک کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت جلیبیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے غریب صحابی تھے، اور ان کی کوئی جو ہے نا اتنے زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے شادی کے بارے میں کہنے لگے میں نے شادی کرنی ہے۔ نبی پاک نے ایک صحابی سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ کر بتاتا ہوں، گھر جاتا ہوں مشورہ دے کر، مشورہ جو ہے وہ سن کر اپنی بیوی سے مشورہ کر کے پھر آپ کو کہتا ہوں۔ وہ گھر گئے، گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا نا، تو بیوی کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ آپ رسول اللہ کو انکار کر دیں۔ یہ بات ہوگی، ظاہری بات ہے بیٹیوں کا رشتہ نہیں پسند آیا ان کا، آپ رسول اللہ کو انکار کر دیں۔ بیٹی جو تھی نا وہ گھر میں سن رہی تھی، جوان بیٹی، رشتے کی گفتگو ہو رہی ہے، کہنے لگے تم رسول اللہ کے رشتے کو انکار کر رہے ہو، تم نبی پاک کے رشتے کو انکار کر رہے ہو، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا، تم میرا نکاح جس کے ساتھ رسول اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کر دو۔ اللہ کی قسم، اکیلا بندہ نبی پاک کے پاس ہے، غریب سے آدمی، خوبصورت بھی اتنا نہیں، لیکن رشتہ دین کی بنیاد پر نبی پاک کی بات ماننے پر ہو گیا۔ انصار کی عورتیں کہتی ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی ان نوجوانوں کے لیے، اس جوڑے کے لیے دعا کی نبی پاک نے، دین کے اندر کہ کتنی خیر ہے، نبی پاک نے دعا کیا اللہ اس جوڑے کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما، خیر پیدا فرما۔ انصار کی عورتیں کہتی ہیں ہم اس عورت کے اوپر رشک کرتی تھی، یہ غریب جوڑا، ہم نے دیکھا کہ انصار کی عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی یہ عورت تھی، جس نے نبی پاک کی بات مان کر جو ہے وہ رشتہ کر لیا تھا، نبی پاک کی بات مان کر رشتہ کر لیا۔ تو نبی پاک کی بات میں خیر ہے،
نبی پاک کی بات ماننے میں آج بھی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھیں، اسی میں جو ہے وہ خیر ہے۔ نبی پاک کی ایک صحابی ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہ ان کے خاوند نے طلاق دے دی۔ یہ عدت کے مسئلے پوچھنے آئی نبی پاک سے، میں عدت کہاں پر گزاروں، کس طرح گزاروں؟ نبی پاک نے کہا فلاں فلاں جگہ پر تم جو ہے وہ اس طرح عدت گزار لو، تفصیل کا وقت نہیں ہے، عدت کے مسائل پھر کبھی انشاءاللہ، عدت فلاں جگہ پر گزار لو۔ جب ان کی عدت ہو گئی نا پوری، اب یہ مسئلہ یہ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، دوران عدت کوئی بندہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں اشارتاً کنایتاً کہہ سکتا ہے، اگر تو رجی طلاق ہو نا، رجی طلاق، تو رجی طلاق میں زیادہ چانس یہی ہوتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ اسی خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے یہ۔ ہاں اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو عدت کے دوران بھی ایسے کنایتاً الفاظ استعمال کر لے، نکاح کا پیغام ڈائریکٹ نہ دے، کنایتاً کہہ دے کہ صبر رکھو اللہ خیر کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس طرح کا کوئی پیغام دے سکتا ہے، لیکن صاف لفظوں میں بندہ نکاح کا پیغام دوران عدت کسی عورت کو نہیں دے سکتا، کیونکہ سوگ کا مہینہ، سوگ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں جب میری عدت ختم ہوئی نا، میرے پاس جو ہے وہ رشتے آئے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان رشتوں کا تذکرہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت معاویہ نے رشتہ بھیجا ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ ابو جہم نے رشتہ بھیجا ہے، یہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ ابو جہم غالباً حضرت صفوان بن معطل کی کنیت ہے، یہ صحابی رسول ہے، دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، یہ رشتہ آ گیا۔ اب جب رشتہ آیا نا، انہوں نے مشورہ کیا جناب رسول اللہ سے، یا رسول اللہ دو رشتے آ گئے ہیں، کس کے ساتھ نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتے کی بات کو سنا نا، آپ نے فرمایا کہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، ابو جہم جس نے تیرے پاس نکاح کا رشتہ بھیجا ہے وہ تو ایسا سخت آدمی ہے کہ اس کے کندھے سے ڈنڈا اترتا ہی نہیں، یعنی کہ بڑا سخت ہے، سختی بڑی کرتا ہے، ڈنڈا اس کے کندھے پر ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات معاویہ، فرمایا فسالوکن لا مال لہ، وہ بہت زیادہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں، مشورہ دے دیا۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی بندہ، آپ ویسے کسی کی غیبت اور چغلی کرنا جائز نہیں، لیکن جب کوئی بندہ اپنی بہن بیٹی کے بارے میں کسی سے رشتے کی بات کرے تو اس بندے کو علم ہو تو جھوٹ نہ بولے، ساری بات کھول کر بیان کر دے۔ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کے رشتے کی بات کرے، گفتگو کرے، مشورہ کرے، اس کو غیبت اور چغلی نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی عیب دیکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ دیکھا ہوا ہے، اس کو واضح کھول کر بیان کر دے کہ یہ عیب، یہ مسئلہ اس بندے میں خرابی پیدا ہو جائے گی، رشتے سے بچ جاؤ۔ چہ جائے کہ کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے، بعد میں شیطان اس بات پر بڑا راضی ہوتا ہے جب دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی کرواتا ہے اور بات طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، دو خاندان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، صحابی رسول ہیں، کوئی عیب اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، لیکن صحابیہ نے نبی پاک سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا ابو جہم، وہ تو اپنے کندھے پر ڈنڈا رکھتا ہے ہر وقت، یعنی کہ بڑا سخت مزاج ہے ابو جہم۔ اور رہ گئی معاویہ کی بات، وہ فسالوکن، وقتی طور پر ابھی وہ زیادہ غریب ہے، لا مال لہ، اس کے پاس مال نہیں۔ آپ نے کیفیت دیکھ لی ہوگی کہ گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ نے ساتھ مشورہ بھی دے دیا، آپ نے فرمایا ان کہی اسامہ بن زید، ایسا کرو کہ اسامہ بن زید کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو۔ اب اسامہ بن زید جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے، جو ہے وہ بڑے پیارے صحابی تھے، یہ بھی آپ نے مشورہ دے دیا، جو دو رشتے آئے تھے کہا ان کو چھوڑ دو، اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب حضرت فاطمہ کا جو ذہن تھا نا، وہ حضرت اسامہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اب یہاں پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ رشتہ، بھئی رشتہ بھیجنے کا ایک یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا، کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، دین کہتا ہے کہ بھئی نکاح کا پیغام بھیج دو۔ اب تو کسی مالدار بندے کی طرف نکاح کا پیغام بھیجو نا، وہ لے لو اپنی اوقات نہیں جب ایک ہی ساڑھے رشتہ گھل چھڑیا جائے، جنہ تہاڈا منڈا کماندا ہے اینے دی تے ساڈی کڑی سوٹ پاندی ہے، عجیب ہو۔ اچھا رشتے والے بھی بڑے جھوٹے ہیں، فراڈی ہے، اللہ کی پناہ ہے، مال کے لیے اللہ معاف کرے یہ ایک لڑکی کی زندگی کو بھی خراب کر دیتے ہیں، یہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے رشتے والے، اللہ ماشاء اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا خوف اور ڈر رکھتا ہو، صاف ستھری بات کرتا ہو اور وہ رشتہ کرواتا ہو، ورنہ رشتے پہ رشتہ، اور رشتہ ہو جاتا بعد میں پتہ چلتا ہے وہ منڈے کے اگے 2-3 بیاہ ہوئے ہیں، وہ بچوں والا بھی ہے۔ یعنی کہ جھوٹ کا کوئی سر پاؤں، بس پیسے ملنے چاہیے، اللہ معاف کرے پیسہ ہی خدا بن گیا ہے، پیسہ ہی رب بن گیا، پیسے ملنے چاہیے، باقی جو مرضی کر دو کسی کے ساتھ،
برباد کر دو کسی کی زندگی کو، کسی کی لڑکی کی زندگی کو، کسی لڑکے کی زندگی کو. بھائی پتہ ہے اتنی بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے اندر، جان بوجھ کر رشتے کروانا اور دھوکہ دینا، فراڈ کرنا. اللہ جانتا ہے، مجھے کوئی بندہ کہے نا، کہہ دیتے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں یار کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دینا. میں نا میں کناں نوں ہتھ لایا جائے اور جی میں گڑتی دینے والے بندے نوں گالاں نہیں پیندیاں ساریاں. اور رشتہ کروانے والا اچھا کام ہو جائے چلو اچھا کام ہے، لیکن بعد میں پوچھ نہیں تھوڑی بہت بھی ہو جائے نا، وہ بتانے والا ہی مارا جاتا ہے، بتانے والا ذلیل ہو جاتا ہے. ہاں کوئی خیر کا معاملہ ہو، کہیں پر بندہ دیکھے نا تو وہاں پر کسی کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے، وہ فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن ساری کی ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمارا معاشرہ ہو گیا خراب، نیکی کا نام نہیں، برائی جلدی جو ہے وہ نام اٹھاتی ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت فاطمہ نے جو ہے وہ مشورہ کیا رسول اللہ سے، آپ نے بات واضح کر دی، کہا ابو جہم وہ ایسے ایسے ہے، معاویہ ان کا معاملہ ایسے ہے، آپ ایسے کرو، حضرت اسامہ کے ساتھ نکاح کر لو. حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرا ذہن نہیں تھا، لیکن میں نے نبی پاک سے دوبارہ پھر کہا. نبی پاک کہنے لگے طاعت اللہ و طاعت رسول خیر اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہت بہتر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہت بہتر ہے. اور کہنے لگی پھر اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے میرے لیے اتنی خیر رکھ دی کہ عورتیں رشک کرتی تھیں ہمارے اوپر. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس میں ہی خیر ہے. جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے وہ جنت جانے سے انکار کرتے ہیں، کسی معاملے میں بھی ہو جائے. صحابہ اللہ جانتا ہے، صحابہ کی تو زندگی نبی پاک کی باتوں کو ماننے میں جو ہے وہ گزر گئی. صحابی رسول کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں نا سونے کی انگوٹھی دیکھ لی، سونے کی انگوٹھی، اللہ جانتا سونے کی انگوٹھی دیکھ لی. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے اس انگوٹھی کو پکڑا اور پکڑ کر اتار کر پھینک دیا. کہا تم میں سے آگ کا انگارہ پہن کر ہر کوئی جو ہے وہ پھرتا ہے، یہ آگ کے انگارے پہنتے ہو؟ نبی پاک نے اتار کر جو ہے وہ پھینک دی. الفاظ سنیے حدیث کے، نبی پاک اس انگوٹھی کو اتار کر پھینکنے کے بعد چلے گئے. صحابہ نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اس انگوٹھی کو اٹھا لو، پہننا نہ اٹھا لو، چلو کسی گھر کی عورت کے کام ہی آ جائے گی. کہنے لگے جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی اس میں میرے لیے خیر نہیں ہو سکتی، اس کو نہیں میں اٹھاؤں گا. یہ کہانی نہیں ہے. مال مال وتحبون المال حبا جما، مال کے ساتھ انسان بڑی سخت محبت کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور تم مال کی محبت میں بڑے سخت ہو. انسان کی کمزوری ہے، اس امت کا فتنہ ہے مال. مال دیکھ کر جو ہے وہ اللہ معاف کرے جو ہے وہ دین ہی بدل جاتا ہے، مسئلے بدل جاتے ہیں. مال ہونا چاہیے بس. مال دیکھ کر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑا گواہیاں غلط دے دیتے ہیں، جگہوں پر قبضہ ہو جاتا ہے. بس مال نہیں، مجھے بھی کچھ دے گے، مجھے دو گے تو یہ مسئلہ اس طرح ہولڈ کر لیتے ہیں. امت کا شرادہ کیوں بکھر گیا؟ یہودیوں کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہو گیا؟ اسی مال کی وجہ سے. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے تم دین کو بیچتے ہو تھوڑی دنیا کے بدلے، تھوڑی دنیا کے بدلے. انہوں نے دنیا کی خاطر مال کو بیچا، دنیا کو بیچا، دین کو بیچا، دنیا کو خریدا. اس کو قرآن نے بار بار کھول کر بیان کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینکا ہے، میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ تھی صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری. بھائی نبی پاک نے یہ کام کر دیا تو بس اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں. چونکہ چنا ناچے والا کام ہی نہیں ہے یہ. چونکہ چنانچہ جو ہمارے دین میں آ گیا نا، اس طرح نہیں اس طرح کر لو، اس طرح نہیں اس طرح کر لو. یقین کریں جہاں پر بات ہمارے خلاف آ رہی ہو نا، ہماری خوشی میں ہماری غمی میں ہم اس کو ایسے دین کو مولڈ کر لیتے ہیں. دوسرے پنجابی تسی آندے ہو حل لمبی پا لی، جدو اپنی باری آئے تو حل لمبی پا لی. اسی حل لمبی پان والے مسلمان. بھائی جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہے، خوشی میں آ گئی ہے، غمی میں آ گئی ہے، گھر پہ آ گئی ہے، باہر آ گئی ہے، فرمایا اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو. عدل گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، عدل کرو، عدل پر مبنی گواہی دو، زیادتی نہیں کرنی. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. کتنی اطاعت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے دوران خطبہ، ایک مرتبہ دوران خطبہ کہہ دیا بیٹھ جاؤ. اسے ابا کھڑے ہوں گے، بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرا ایک پاؤں دروازے کی چگاٹ کے اندر تھا، ایک پاؤں دروازے کی چگاٹ کے باہر تھا. میں نے اپنا پاؤں نہیں اٹھایا، میں اسی چگاٹ پر بیٹھ گیا. پاؤں نہیں اٹھایا، یعنی کہ چگاٹ کے اوپر دروازے کے ایک پاؤں اندر ایک باہر. نبی پاک کی بات سنی بیٹھ جاؤ، میں وہیں پر بیٹھ گیا. اس کا نام ہے اطاعت اور فرما برداری. یہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ سے سودا کیا.
حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک نے نماز پڑھائی، ہمیں نماز کی حالت میں جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے، اور اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، جوتا پاک ہو تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں نا، وہاں پر جرابیں پہنی ہوئی ہیں، سردی کا موسم ہے، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، بوٹ صاف ہیں، جوتے صاف ہیں، وہاں پر مٹی مٹی ہے، مٹی مٹی، کوئی صفائی کرنے والا نہیں، کیونکہ ہمیں قبرستان تو یاد ہی نہیں نہ آتا۔ وہ قبرستان تبھی یاد آتا ہے جب ہم نے کبھی قبرستان میں کوئی بندہ دفنانا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں قبر نہیں یاد آتی نا، ہمیں اس کا انتظام یاد آتا ہے، کیونکہ ہمارا جو پکا گھر ہے نا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ قبرستان جائیں نا تو لوگ جوتے نکال کر نا جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ بھائی جوتا اندر سے زیادہ صاف ہوتا ہے کہ اوپر سے زیادہ صاف ہوتا ہے؟ گندے جوتے پر پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ جوتا اندر سے صاف ہو، نیچے سے صاف ہو تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اب ہم نے مسجدوں میں قلین بچھا لی ہے، بھائی صفوں کے اوپر تو نہیں نا جوتے لے کر کوئی آتا، تو صفوں کے اوپر جو ہے وہ جوتے نہیں لے کر کھڑا ہو، لیکن کوئی ایسی جگہ آ گئی ہے وہاں پر آپ کے جوتے صاف ہیں، نیچے کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی ہوئی، کوئی نجاست ایسی نہیں، کیونکہ مٹی پاک ہوتی ہے، مٹی پر جوتا لگتا ہے نا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پاک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن تازی تازی کوئی گندگی ایسی لگی ہے، وہ بولو براز لگ گیا، پھر بندہ نہ پڑے، نماز پڑھانے لگا، لو جوتی لا دو، جوتی لا دو، وہ یار اللہ کے بندو جرابے نہیں، اس میں مٹی پر کھڑے ہو جاؤ، جوتوں میں نہیں ہو۔ دین کا مسئلہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر تمہارے پاک صاف جوتے ہیں، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ نبی پاک نے جوتا پہنا ہوا تھا، صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے بھی جوتا پہنا، ہم نے بھی پہنے ہوئے تھے، ہم نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتا اتار دیا، دوران نماز جوتا اتار دیا۔ اب نماز میں حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جوتا پہنا ہو بندے نے، جوتا اتارنے میں حرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اب مولوی پتہ کیا کہتے ہیں، آ جڑا انگوٹھا ہے نا تہاڈا انگوٹھا، اے زمین تو چکیا گیا نا تے تہاڈی نماز ٹوٹ گئی۔ اچھی بھائی پریشانی میں ڈالا ہے، اچھی پریشان، وہ پاؤں نہیں ہلنے دیتے، یقین کریں ایسے ایسے ہو جائیں گے، پاؤں نہیں ہلنے دیتے، انگوٹھا نہیں ہلنا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ درمیان سے سب میں سے نکل گیا تو سب ملا لو۔ اب سب پاؤں اٹھائے بغیر کس طرح ملائیں گے؟ وضو ٹوٹ گیا امام کا، امام پیچھے چلا گیا ہے، حکم کیا ہے پیچھے والا بندہ کیا کرے؟ آگے آ جائے۔ اب انگوٹھا اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ انگوٹھا تو اٹھ گیا، مقتدی تو پیچھے سے آگے آ گیا ہے۔ اب مسئلہ تو واضح ہے، لیکن بس خیر سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی دین کی کوئی قرآن و سنت والی بات تو ہے نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں نبی پاک نے اپنی نماز میں جوتا اتارا، ہم نے بھی نماز میں دیکھا نا نبی پاک نے اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ اب اتنی سی حرکت کا، امام کی حرکت کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا آگے کیا ہو رہا ہے، ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی پاک نے سلام پھیرا، نبی پاک تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اتارے ہیں۔ تم نے کیوں اتارے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے اتارے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ قربان جائیں ان لوگوں کی شان پر، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، انہوں نے تیری جنت کا سودا کر لیا۔ ہمیں بھی ایسا متی اور فرما پر نہیں سوچا کہ بھائی جوتا کیوں اتارا نبی پاک نے؟ نبی پاک نے اتار دیا، یا رسول اللہ آپ نے اتار دیا، ہم نے اتار دیا، ہمیں نہیں پتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا نا وطر طاق کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ ساری نماز ہم جفت پڑھتے ہیں، باقی وطر طاق پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے یہ مجھے نہیں پتا، نبی پاک نے طاق پڑھے ہیں، عبداللہ بھی طاق پڑھتا ہے، نبی پاک نے طاق پڑھے ہیں، عبداللہ بھی طاق پڑھتا ہے، چونکہ چنانچی والا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، چونکہ چنانچی والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حجر اسود کو مخاطب کر کے، کہنے لگے تو پتھر ہے، حجر اسود کو کہنے لگے تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ ویکھیا جے، انہوں نے نا وکھرے وکھرے پتہ نہیں کتوں کتوں لب کے لیاندے نے، انگوٹھیاں دے نگ پواندے نے، لال پیلا کالا سروزہ فروزہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے، وہ ذہن پتہ کیا ہوتا ہے، یہ پتھر مجھے فائدہ دے گا، یہ ذہن گندا ذہن۔ عقیدہ دیکھے کتنا کمزور ہے مسلمانوں کا، اس کا عقیدہ ٹھہرا تو پتھر پر ٹھہر گیا، وہ کہتا ہے یہ پتھر مجھے نفع پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہ پتھر نہیں لاندے، دھاگا نہیں لاندے۔ وہ اللہ کے بندو تمہارا عقیدہ کیسا عقیدہ ہے؟ وہ جنت سے آیا وہ پتھر جنت سے ہے، تو یہ دنیا کے نا پتھر انگوٹھیوں والے، جنت سے آیا وہ پتھر حجر اسود۔ حضرت عمر پتہ کیا کہتے ہیں، اور تو ایک پتھر ہے، دیکھے نا حجر اسود۔ یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ حجر اسود دیکھے نا، حجر اسود کو چومنا، استلام کرنا، یہ جب بندہ طواف کرتا ہے نا وہاں پر بیت اللہ کے کونے میں اب بھی حجر اسود، کہا یہ جنت سے آیا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، سیاہ کر دیا۔ کہا اب عمر کہنے لگے تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، پتہ میں تجھے کیوں چومتا ہوں؟ تجھے چومتا اس لیے ہوں کیونکہ میں نے دیکھا تجھے رسول اللہ نے چوما ہے صلی اللہ علیہ۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے دین۔ ابو سعید خدری کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتار دیا، ہمیں نہیں پتہ کیوں اترے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے، میرے پاس جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے جوتے کے نیچے گند لگا ہوا ہے، آپ جوتا اتار دیں۔ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتلایا، نماز میں جوتا اتار، میرا تو جوتا گندا تھا تم نے کیوں اتار دیے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیا۔
کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے صحابہ کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرا ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، بندہ زیادتی کر لیتے یار چلو تھوڑا سا آگے ہو گیا تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، نہیں، نبی پاک نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا، میں نے پاؤں نہیں اٹھایا۔ مسلمان مدینے آئے نا، مدینے جب مدینے آئے نا تو مدینے آ کر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی طرف مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اپنا قبلہ تبدیل کر لو، بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نا، ایک صحابی نے جب دیکھا نا نبی پاک نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ ایک جگہ سے گزرے وہاں پر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی صحابی نے ان صحابہ سے کہا او صحابہ کی جماعت، اے میرے مسلمان بھائیوں مومنوں کی جماعت، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے انہوں نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ جانتا ہے صحابہ کی شان، نماز کی حالت میں ہی وہ پلٹ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پوری کر کے سوچیں گے پوچھیں گے کوئی مسئلہ دیکھیں گے، نماز کی حالت میں ہی اپنے منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ یہ تھی صحابہ کی جماعت۔ اور پیارے بھائیوں یہ اتنی مثالیں اتنی باتیں کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا رسول تمہیں حکم دے وہ مان لو اور جس کا رسول تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے قرآن کا حکم، اور جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے نبی پاک کی نافرمانی کی اطاعت سے منہ موڑ لیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ چاہے ہمارا دعویٰ ہمارے نعرے کتنے بھی ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، ہم نبی پاک کے امتی ہیں، نعرے ہمارے جتنے مرضی ہوں، اگر نبی پاک کی اطاعت والی زندگی نہیں نا تو پھر اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میری بات نہیں مانی۔ اب آپ نے میلاد کر لیا ایک دن کا، خوشی کر لی ہے، بھنگڑے ڈال لی ہیں، کھانا پینا ہو گیا، سارا کام ہو گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے میلاد ایک دن کا تو نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی نبی پاک کی دنیا میں آنے کی خوشی ایک دن کی تو نہیں ہے، ایک رات کی تو نہیں ہے۔ مسلمان تو ساری زندگی جو امت میں آگے وہ تو خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نبی پاک کو امتی ہوں۔ کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک کی امت سے پیدا کیا ہے؟ ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے، ہر دم ہر پل ہر گھڑی مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا شکر ادا کریں، نبی پاک کی سیرت کو اپنائیں، نبی پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا یہ اصل اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اچھے کاموں کا حکم دو، برائی کے کاموں سے منع کرو، اپنی خوشیاں دین کے مطابق بناؤ، نبی پاک کی اطاعت اور فرما برداری میں خوشی گزارو، نبی پاک نے جن چیزوں سے جن برائیوں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، اور برائیوں میں اور ہر جو ہے وہ نافرمانی کے کام میں اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اپنے گھروں میں دیکھو کہ کن کن معاملات میں نبی پاک کی اطاعت اور فرما برداری ہو رہی ہے، کن کاموں میں نبی پاک کی جو ہے وہ گستاخی ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں پر ہم نبی پاک کی نافرمانی کر کے جنت کا انکار تو نہیں کر رہے۔ اصل بات تو سمجھنے والی تو یہ ہے، سیکھنے والی تو یہ ہے۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد کی نافرمانی کی بات ماننے سے انکار کیا اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ساری کی ساری امت بھنگڑے ڈالنے میں تو ساری اکٹھی ہو گئی، مسجد خالی پڑی ہے، مسجد میں وہی 5-10 نمازی بوڑھے، فجر میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، سوئے پڑے، سردیوں کی راتوں میں سوئے پڑے، پورے کے پورے گھرانے بے نمازوں کے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اپنی آخری وصیت میں بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ نبی پاک نے تو نبینا سے ابھی سے بھی کہا تھا نماز کے بغیر گزارا کوئی نہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب خود دیکھ لیں نا نبی پاک کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، قولی نہیں عملی، پیار ہونا چاہیے، اللہ دے نبی نال پیار ہونا چاہیے، قولی نہیں عملی، اظہار ہونا چاہیے، اور زبانی دعوے کرنے سے کوئی کام نہیں بنے گا، عملی طور پر عمل کر کے دکھا کے تو نبی پاک کا امتی ہے۔ چلتے پھرتے پتہ چلے، اپنی ظاہری شکل و صورت نبی پاک والی بناؤ، اپنے گھروں میں دین کے مطابق عمل کرواؤ، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی دعوت دو۔ یہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اگر ہم نے نبی پاک کی اطاعت کے بغیر زندگی گزار دی، چلے گئے
اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن عصانی فقط ابا، جس نے میں محمد کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔